دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اور میرے ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ قرآن مجید کے مضامین کے سلسلے میں تصور نبوت اور رسالت زیر بحث ہے پچھلے کئی پروگراموں سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایک پیغمبر کیسے غیر پیغمبر سے مختلف ہوتا ہے، اور پیغمبرانہ تعلیمات کی روشنی میں اس کی قیادت میں جب ایک سماج تشکیل پاتا ہے تو وہ کیسے جوہری طور پر اس سماج سے مختلف ہوتا ہے جو کسی الہام اور پیغمبرانہ ہدایت پر مبنی نہیں ہوتا۔ تصور نبوت ظاہر ہے کہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے اور بھی بہت سارے مظاہر، بہت سارے پہلو ہیں جن کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ الہامی روایت پیغمبر کی بنیاد پر تشکیل پاتی اور پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھتی ہے۔ اس پر مرکز و محور اگر کسی کو حاصل ہوتا ہے تو وہ پیغمبر کی ذات، اس کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس لیے الہامی روایت کو آپ پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے جب تک تصور نبوت اور رسالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے ہم اس کو مختلف پہلوؤں سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی بحث کو ایک اور پہلو سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ پروفیسر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے فلسفی یا مفکر یا کسی سیاستدان یا بڑے رہنما کے ساتھ جو فرق واقع ہوتا ہے پیغمبر کی ذات والا صفات کا، اس کو ہم نے بیان کیا۔ ایک اور فرق بھی ہے جو صوفیاء کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں سامنے رکھیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص سیرت کو سامنے رکھیں تو پیغمبرانہ اوصاف کا فرق آتا ہے، جس کو اقبال نے عبدالقدوس کنگوہی کے حوالے سے بیان کیا کہ صوفی کی ذات میں وہ اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، وہ اپنی ذات کو ارتقائی مراحل سے گزارتے ہوئے خدا کے قریب جانا چاہتا ہے، اس کا مرکز و محور یہ ہے۔ اور وہ انہوں نے جیسے اقبال نے اس کے قول کو نقل کیا عبدالقدوس کنگوہی کو کہ میں اگر جاتا معراج پہ تو میں کبھی واپس نہ آتا، تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہی فرق ہے صوفی اور پیغمبر کا کہ وہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور پیغمبر خدا سے بہت کچھ لے کے انسانیت میں بانٹ دینا چاہتا ہے۔ یہ جو پیغمبر کی نسبت ہے سماج کے ساتھ، یعنی ایک طرف وہ خدا سے جڑا ہوا ہے، براہ راست جبریل کے ذریعے وہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، خدا کا کلام اس کے دل پہ نازل ہو رہا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا دل جڑا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ ان سے الگ نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ یہ جو پیغمبرانہ سیرت کا پہلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا نمایاں کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ اقبال نے یہ قول اپنے خطبات میں نقل کیا ہے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں ان کا ایک خطبہ ہے جس میں وہ نبی اور صوفی کے شعور کا فرق واضح کرتے ہیں۔ اور علمی بنیاد بنانے کے بعد ہندوستان کا جو خاندان گنگوا ہے، جو تصوف میں اور علم میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، دیوبند والے ان کو کلیم کرتے ہیں، دیوبند بنانے والوں میں جو روحانی اثر ہے علمی، وہ انہیں گنگوا کے خاندان کا بہت بڑا ہے۔ ان کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمت، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر فلک الافلاق رفت، بعض آیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اوپر گئے اور واپس آ گئے، واپس تشریف لائے۔ با خدا در من رفت میں ہرگز نیامدے، اللہ کی قسم اگر میں جاتا تو میں واپس کبھی نہ آتا۔ یہ جوہری فرق ہے ایک، اور فرقوں کے علاوہ نبی اور صوفی میں۔ نبی، پہلے ہم صوفی کو لے لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ صوفی بنیادی طور پر اس کی ذات کا جو ماحصل ہے، جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے، وہ خدا کی ذات کا حضور لینا ہے، شعور لینا ہے کہ وہ حضور الہ میں رہے، معرفت الہ، حضور، معرفت تو اگلا مرلہ اس سے حضور کا ہے
کہ پہلے تو وہ پہچانے نا حقیقت کو، اللہ کو پہچان لیا، یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کی حضوری میں رہے. میں اس کے لیے حضور الہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تصوف کی پوری بحث جو ہے غیاب کو ہٹا کے حاضر کرنا ہے. سارے پردے اٹھ جائیں، معرفت مل جائے، اللہ کی ذات کا شعور ہو جائے، پھر اس کا احسان ہو جائے. جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ احسان کیا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کر رہے ہو کہ جیسا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اتنا شعور حاصل ہو گیا، حضوری کی کیفیت، پریزنس میں تم کسی کے موجود ہو، جیسے کہ میں آپ کے پریزنس میں بیٹھا ہوا ہوں. صحیح. ہاں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کہ چلو اگر آپ اپنی سوچ کو اتنے رفت پہ نہیں لے جا سکتے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، تو اس کو تو کم از کم اپنے اوپر محسوس کریں. صوفی کی پوری جد و جہد کا آخری نقطہ ذات الہی کی حضور میں پہنچنا ہے. وہاں پہنچ کے بعد الحق کہہ دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، لیکن اس کیفیات کو آپ بھول جائیں تو بنیادی طور پر ان کی پورو جستجو جو ہے اللہ کی ذات تک پہنچ جانا، یہاں تک ختم. ان کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے اس کے حضور میں. فکر ختم، ان کی انتہا ہے، منتہا ہے، ختم. نبی چونکہ بڑا ہوتا ہے صوفی سے، وہ جب اپنی ذات کو حضور الہ میں لے جاتا ہے تو قائم رکھتا ہے. اس کی ذات مٹتی نہیں ہے، اس کی ذات عرفان کی اعلیٰ منزلیں حاصل کرتی ہے. حقیقت مطلقہ کو ہر پہلو میں، کپڑے میں اور ننگی کیفیت میں اس کو دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے. اس کو یقین کامل حاصل کر کے پھر اس کو وہاں سے ایک پیغام ملتا ہے، ہم نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، آپ اب ہماری جدائی قبول کیجئے. آپ اب ہماری جدائی قبول کیجئے، جائیے ہمارے لوگوں کے پاس، ان کو ہم سے ملائیے. تو نبی کا یہ کام بن جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ پہنچ کر اللہ کی مخلوق میں واپس آنا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. تو یہ بنیادی طور پر اعلیٰ ہمتی کا کام ہے، یہ بہت بڑا اعلیٰ ہمتی کا کام ہے کہ آپ اس مقام پہ جو آپ کا مقصود ہے وہاں پہنچ کے پیچھے آ جائیں اور یہاں رہ کر آپ اس حضور کی کیفیت کو قائم رکھیں. غیاب میں ہوتے ہوئے بھی حضور میں رہیں. ولی یہ نہیں کر پاتا، غیاب میں ہوتے ہوئے بھی حضور لے، یہ اگلا قدم ہے. اور وہاں اس مخلوق میں رہ کے سارا جبر سہیں، مخالفت بھی سہیں، مار بھی سہیں، مایوسی بھی سہیں، نہیں مانتے نہ مانیں، طائف میں مارتے ہیں تو مارنے دیں، اور پھر آپ لوگوں کو وہاں جوڑتے رہیں. بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. اس لیے قرآن پاک نے انبیاء کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ اولو العزم. یہ صاحب عظیمت لوگ تھے، یہ بڑے عزم والے لوگ تھے. تو گویا کہ میری رائے میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ صوفی اور نبی میں بنیادی فرق، جوہری فرق یہ ہے کہ صوفی کی انتہا اللہ کی ذات، نبی کی انتہا اللہ کی ذات سے ہو کر واپس آ کر مخلوق کو اللہ سے جوڑنا. اچھا وہ دیکھیں، وہ کیا اچھی حدیث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی نماز معراج ہی کا تحفہ ہے نا. ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر تو معراج کرائے خود، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عام جو ان پر ایمان رکھنے والا امتی ہے اس کو بھی معراج کی سعادت میں شریک کر لیا جائے کسی طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ جب تم خدا کے حضور میں جھکتے ہو، اپنی زمین جھکا دیتے ہو، تو گویا تم معراج کر لیتے ہو، اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتے ہو بہت. تو یہ پیغمبرانہ ایکسپیرینس جو ہے، یعنی پیغمبر شاید بانٹنے کی اپنے اندر زیادہ وسعت قلبی رکھتا ہے کہ وہ اس پہ جو عنایات ہوئیں اللہ کی، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں تک اس کو پھیلا دے، اس سماج تک پھیلا دے. دیکھیے، ایک تو نبی کو معراج کرایا کیوں جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہرحال مادی طور پر نبی انسان ہوتے ہیں، روحانی طور پہ وہ نبی ہوتے ہیں، مادی طور پہ تو انسان ہوتے ہیں. ان کی ماں بھی ہوتی ہے، ان کی باپ بھی ہوتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی اماں کا نام اماں آمنہ تھا اور آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. دادا کا بھی معلوم ہے، ہجرہ معلوم ہے. تو وہ انسانی معاشرے میں پیدا ہوئے،
کھیلے گلیوں میں. یہ ہم بشریت انبیاء پہ الگ سے میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کریں کہ یہ بنیادی طور پر تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں نا. ان کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے براہ راست ہوتے ہیں. خدا ان کو اس بشری مقام سے نکال کر جب اپنے حضور میں لے جاتا ہے تو ان کو وہ چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے. کیوں؟ میں نے اس لیے بشریت کا تعارف کرایا کہ بشر کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ شک کرے گا. جب آپ اس کو خبر بتائیں گے وہ شک کرے گا. قرآن نے بشر کی اعلیٰ ترین جو ابو البشر ہیں، میری رائے میں ابو البشر آدم کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ابراہیم کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت نوح بھی ایک پہلو سے رب ارنی کیف تحیی الموتى کہ اے اللہ میاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو موت کیسے دیتا ہے. نہیں، موت سے اٹھاتا کیسے ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اولا تؤمن، کیا ہم پہ ایمان نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ میاں ایمان تو ہے ولکن لا یطمئن قلبی، میرا دل نہیں مان رہا. دل کا اطمینان چاہتا ہوں. دل کے اطمینان کرنے کے لیے چونکہ نبی کے اندر فطرت بشری ہوتی ہے، معراج کرایا جاتا ہے. معراج میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اللہ کی ذات دکھائی جاتی ہے، قاب قوسین یا ادنیٰ. اللہ کی ذات کا قریب سے مشاہدہ کرایا جاتا ہے. یہ بھی ہے اگرچہ تھوڑا سا جی وہ نہیں، اس کے علمی پہلو اور بحث ہیں، اس میں ہم آئیں گے کبھی. خدا کی ذات کا نہیں، علمی پہلو میں آئیں گے، لیکن آپ اس فی الحال اس تمثیل کو مان لیں کہ کیا شکل تھی، اس پہ ہم نہیں جاتے. آ جائیں گے کبھی، ہم دونوں روایتیں بیان کر دیں گے. لیکن جنت دکھائی جاتی ہے، دوزخ دکھائی جاتی ہے. ماوراء میں جو کچھ ہے کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ان کا یقین پختہ کرنا. جب وہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو واپس آ کر وہ اس بات کو اطمینان قلب کے ساتھ بیان کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو ان کو اس تجربے میں شریک کرے. لیکن میری رائے میں علمی لحاظ سے جو تجربہ جو ہے کہ لوگوں کو معراج کے مقام پہ لے جانا، یہ تو صوفی بھی کرتا ہے. لیکن صوفی وہاں کوشش سے پہنچتا ہے، نبی اس کو دیکھ کے آتا ہے. تو صوفی کے علم میں وہ تیقن ممکن نہیں ہے جو عین الیقین کا ہے. علم الیقین کا اس کا ہو سکتا ہے، حق الیقین بھی اس کا ہو سکتا ہے. عین الیقین جو ہے دیکھنا آنکھوں والا، وہ نبی کو چونکہ میسر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ لوگوں کو، چونکہ نبی مزاج میں سوشل آسپیکٹ ہے، نبی کی پوری جدوجہد جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. وہ جہاں ورٹیکل ہے، صوفی کی تو بالکل ورٹیکل ہے نا، یہاں اور اللہ ایسے. وہ ادھر دائیں میں کم آتا ہے، اس لیے آپ اس بزرگ 40 سال جنگل میں رہے. نبی کے بارے میں یہ نہیں سنیں گے. نبی ورٹیکل تعلق قائم کرنے کے بعد پھر ہاریزونٹل ہو جاتا ہے، افقی. اس سے بات کر، اس قبیلے میں جا، وہاں بات کر، فلاں ملک میں، پھر وہ یہ کام کرتا رہتا ہے. تو بنیادی طور پر وہ جو تجربہ اللہ کی ذات کو دیکھ کے حاصل کرتا ہے وہ بانٹتا اس پھرتا کو ہے، انسانوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، اور ان کو پھر اس مقام پہ لے جاتا. رحمۃ للعالمین جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک تعریف قرآن مجید نے خود کی. دیکھیں ایک پہلو تو یہ آپ نے بیان کر دیا کہ کیسے پیغمبر کے ہاں ایک وسعت قلبی اور پوری گویا انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی اس کے اندر یہ جو ظرف ہے. ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیے اقبال نے جس کو بیان کیا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. ہم جو درود بھی پڑھتے ہیں، خود ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. عبدہ و رسول، جہاں بات ہوتی ہے عبدہ و رسول، عبد کا جو تصور ہے، یعنی پیغمبر معراج کو بھی پہنچتا ہے لیکن اپنی عبدیت سے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے. تو یہ جو مقام عبدیت ہے، یہ خود اس کا مطلب یہ ہے، پیغمبرانہ تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے، یہ خود کو بہت بڑے اعزاز کی چیز ہے کہ جس کو پیغمبر اس سے معراج کے باوجود دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھیے 3 میں درجے کروں گا. ایک عام انسان ہے، عمومی اخلاق کی تعلیمات رکھتا ہے، عمومی بشری صفات رکھتا ہے، اس کی بایولوجیکل کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، مارل اس کا وجود ٹھیک ہے، دنیا میں کامیاب آدمی ہے. دوسری انتہا ہے کہ ایک خدا ہے، الوہی صفات ہیں، ماور الورا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، بے پرواہ ہے. صحیح. ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے
جس کو عبد کہتے ہیں میری رائے میں، کہ انسان جب اپنا سفر کرتے کرتے جس کو آپ نے کہا کہ حضور الہ میں چلا جاتا ہے وہ عبد بن جاتا ہے، وہ اس کی حقیقت کو معبود مان لیتا ہے، اپنا سر ماتھا جھکا دیتا ہے، اس کے اندر پہلے انسان کی عمومی بیولوجیکل صفات، اخلاق کی صفات قائم رہتی ہیں، وہاں جا کر وہ ایک مطلق درجہ پہ پہنچ جاتی ہیں، وہ شیڈو بن جاتی ہیں ذات الہی کا، اللہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں۔ تو یہ جو درمیانی مقام ہے یہ عبدیت کا ہے، لیکن نبی یقیناً عبدیت کے مقام میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ خدا کے سامنے اپنا سر جھکائے کھڑے۔ عبدیت کیا ہے؟ سر جھکا دینا، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا۔ سبحان ربی الاعلی، سر جھکایا اور کہا اللہ تو بہت بڑا، میں بہت چھوٹا، میں کمزور، میں کمینہ، میں ناقص، ہیلپ لیس، معذور، مجبور، تو ان چیزوں سے پاک، میرے سر جھکانے قبول فرما، میری گناہوں کو تو قبول فرما، میں کمزور ہوں، بھول جا اس کو، بڑا ہے تو۔ یہ عبدیت ہے، انما اشکو بسی و حزنی میں ہر شے تیرے پاس ہے، اور ساتھ یہ بھی میں نے جو اشارہ کیا وہ مراد یہ تھا کہ میں گڑبڑ ہوں، وہ یہ کرتا بھی رہوں گا میں کرتا بھی رہوں گا کہ ذرا مہربانی کر۔ یہ جو احساس ہے نا بندگی کا، یہ بندگی کا احساس جو ہے یہ لیکن یہ نبووں میں رہنا ہی رہنا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد بشریت ہے، وہ عام انسان والی ہے، اور ان کو قربت کی وجہ سے مقام ہوا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ عام صوفی یا عام اچھے کا جو کہہ لیں کہ عبدیت ابتدائی درجے کی ہوتی ہے، اسپیکٹرم میں اگر کہیں کہ یہاں تک یہ چیزیں یہ جو ہے عام انسان کی ہیں، اور یہاں سے لے کر یہ عبدیت کی ہیں، اور یہاں سے الوہت شروع ہوتی ہے، تو ابتدائی مرحلے میں عام صوفی کھڑا ہوتا ہے، عام انسان، اور نبی جو ہے اس اسپیکٹرم کے الہیت کے قریب قریب ہوتا ہے، اس پہ اتنا سایہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کا۔ لیکن اقبال نے اس کے لیے ایک اور اصطلاح بنائی ہے، وہ کہتے ہیں عبد دیگر، عبدہو چیز دیگر است، اس کا بندہ، کہ اب تو ٹھیک ہے آپ نے مقام باجدید بن گئے، جنید بغدادی بن گئے، بہاؤالدین نقشبند آپ بن گئے، اتنا بڑا مقام، حسن بصری آپ بن گئے، رابعہ بصری آپ بن گئے، یہ عبدیت ہے۔ عبدہو کہ جو اس کا بندہ ہے، نبوت کا مقام وہ بالکل مختلف ہے۔ تو عبدیت کو بھی پھر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک انسانی عبدیت ہے اور ایک نبوی عبدیت ہے، اور وہ اللہ کی ذات کے میری رائے میں قریب تر ہوتی ہے۔ تو عبدیت کی بھی اعلیٰ فارم جو ہے لیکن ان کو شک نہیں، وہ مقام نبوت ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ بڑی اہم بحث اس مرحلے پہ، اور ایک اور پہلو جو علم کلام کے حوالے سے تصور نبوت کے بارے میں سامنے آتا ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں وقفہ لینا ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ دیکھیے اس بحر کی تہتے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، تصور نبوت اور رسالت آج کا موضوع ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور پہلو ہے، ایک تو ہم نے ذکر کیا کہ کیسے پیغمبر غیر پیغمبر رہنما سے، مفسر سے، مفکر سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہم نے اس پہ غور کیا کہ ایک صوفی کے تجربے سے پیغمبرانہ تجربہ کیسے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی نے منصب رسالت اس کے عالی مکان عاملین میں اس کو نمایاں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ہم تھوڑا سا غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کا جو منصب ہے، نبوت کا جو منصب ہے، یہ جب کلامی مباحث میں آیا تو اس نے ایک عقیدے کی صورت تو اختیار کر لی، عقیدے کو آپ ثابت کرتے ہیں خدا کیسے ایک ہے، اسی طرح آپ نبی کے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، تو کلامی بحثوں میں پڑھ کے، جیسے ہمارے یہاں معتزلہ کے ہاں ہوا اور باقی روایت میں ہوا، وہ جو مذہب پیغمبر کا اصل جوہر ہے وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا، اور ہم نے خاص اس کو زاویے میں پیغمبر کی عقلی دلائل دینے شروع کر دیے۔ لیکن وہ جو جیسے اپنے روحانی تجربے کے اعتبار سے اور سماجی تجربے کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، ان کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا، لیکن ان کی تطہیر کر رہا ہوتا ہے، ان کی تزکیہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ جو عقیدہ نبوت اور رسالت اور اس کا کلامی بیان ہے یا عقلی بیان ہے، اور ایک اس کا سماجی اور روحانی پہلو ہے،
یہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں اہل علم کے ہاں جب یہ تصور زیر بحث آتا ہے تو عام طور پہ کلامی بحثوں میں تو اس سے پہلو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پیغمبر کی ذات کو ان ٹوٹیلٹی جب آپ لیتے ہیں تو یہ جو کلامی مباحث کا اثر پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. اصل میں آپ نے دو بالکل ہی اہم معاملات اس ایک سوال میں اکٹھے کر دیے ہیں، تو میرا خیال میں ہم ان کو الگ الگ کرنا چاہیے، چونکہ دونوں بہت ہی خطرناک بھی ہیں اور دونوں اہم بھی ہیں. پہلی بات ہے کہ نبی کی ذات کی کلامی تعبیر، ایک ہے اس کے نبوت کا قائم رہنا، انسانی اثر ڈالنا، یہ دو مختلف باتیں. پہلے کلام پہ ہوا کیوں، کلامی ہیں کیا، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. کلامی یہ ہے کہ ہم نے نبوت کی عقلی تعبیر کرنے کی کوشش کی، ہم نے نبی کے وجود کو متعین کرنے کی کوشش کی. نور ہے کہ بشر ہے، حاضر ہے یا غائب ہے، یہ ہم نے اس بحثوں میں پڑھا. ہم نے فلسفی اور نبی کے درمیان کیا ڈسٹنکشنز ہیں، انسپریشنز کیسے ہوتی ہے، نفسیاتی ساخت کیا ہوتی ہے نبی کی، یہ چیزیں ہم نے بنانی ہوئی کیوں. دیکھیے یونان کا فلسفہ جب ہمارے ہاں آیا اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے. ساتھ ظاہر وہ ایک عقلی بنیاد پہ کھڑا تھا، اس کی کوئی بنیاد جو ہے الہیاتی تو نہیں تھی لیکن اتنی نہیں تھی. اس کی وجہ سے ہم نے جب عقلی تعبیریں کرنی شروع کی تو ایک پورا کا پورا علم الکلام وجود میں آیا، جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، علم الکلام، صحیح، جس کو اسکولاسٹسزم ماڈرن ٹرم میں ہم کہہ سکتے ہیں. تھیولوجی بھی کہتے ہیں. نہیں، تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. تھیولوجی الہیات ہو گئی، میں باقی مباحث بھی آ جاتے ہیں. اس کے اندر ایک برانچ جو ہے وہ اسکولاسٹسزم ہو جاتا ہے علم الکلام کی. ہمارا ایک پورا علم الکلام بن گیا جو شروع ہوا معتزلہ سے اور ختم ہوا عہد اعظم میں آ کے. آخری کتاب جو اچھی میں نے دیکھی علم الکلام کے نام پہ، وہ شبلی نعمانی کی تھی. علم الکلام تو بڑی رائے آگے، اقبال نے نئے علم الکلام بنا دیا اور شریعتی نے بنا دیا، سب نے بنا دیا. لیکن کتاب آخری جو میں نے دیکھی وہ شبلی، علامہ شبلی علیہ رحمت کی تھی. تو یہ ساری ایک جسٹیفیکیشن تھی، مذہبی تعلیمات کی عقلی تعبیریں تھیں، تو اس میں نبوت کے ایلیمنٹ کی عقلی تعبیر کے اوپر علم الکلام آیا. اور چونکہ میری اپنی رائے میں 500 سال مسلمانوں کے اوپر اس تعقل کا غلبہ رہا اور اس کے ساتھ فلسفے کے ساتھ فقہ کا غلبہ ہو گیا، تو اسلامی پوری جو ڈسکورس تھا عقلی اور قانونی سانچے میں اس وقت تک یہی ہے. اب فلسفیانہ کم ہو گیا، چونکہ جب نیا فلسفہ آیا تو ہمارے فلسفے نے ہار مان لی. کہو آپ لاکھ، عمل یہ ہے کہ فلسفے میں ہم نے ہار مان لی ہے. ڈیکارٹس کے بعد جو نیا فلسفہ آیا ہے اس نے اسٹوٹولین لاجک کو ختم کر دیا. ہم بھی پیچھے بیٹھ گئے. ہمارے یہاں کوئی بھی ابن تیمیہ کے بعد کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہو سکا جو فلسفے کو سمجھتا ہو اس مقام پر. پہلے تو بہت تھے ہمارے یہاں، کندی سے لے کر ابن سینا سے لے کر غزالی سے لے کر. غزالی اگرچہ ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے، کبھی وقت آئے گا تو بحث کریں گا. باہر فلسفے میں بھی بڑا نام ہے لیکن فلسفے سے اٹھ گیا. ابن رشد تو خیر، ابن رشد بھی تھا، لیکن آخر میں ابن تیمیہ کے بعد کوئی ایسا ذہن نہیں پیدا ہوا. لیکن وہ تو ہم نے ہار مان ہی لی. ہم اس بحث میں کم پڑھتے ہیں. عوام الناس کی سطح پر، فرقہ ورانیت کی سطح پر یہ بحث ہوتی ہے ابھی بھی. ملتان میں آپ چلے جائیں، نور و بشر کے مناظرے ملیں گے. اللہ معاف فرمائے، اس بحث پہ مناظرے ملتے ہیں اسلام آباد میں کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں یا قبر میں زندہ نہیں ہے. بدقسمتی کی بات ہے. اگرچہ اس کا عنوان علم کلام کا نہیں ہے، مسلکی ہے زیادہ ہمارے ہاں، لیکن بنیاد اس کی علم کلام میں ہے. لیکن ہمارے ہاں میں نے اس لیے کیا کہ مسلک کی بحثوں میں اب یہ ملتا ہے، فلسفے کی بحث میں نہیں ملتا. یہ غالباً بحث کا پست سطح ہے شاید. پست سطح اس لیے کہ میں نے کہا آپ ہار مان گئے نا. اب آپ کو تو علم آتا ہی نہیں، وہ فلسفہ ہی نہیں رہا، آپ تو علم ہار مان گئے، اس لیے وہ مسلک کی سطح پہ آپ اتر آئے. یہ موت کی نشانی ہے، یہ مر جائے گا چند سالوں میں. اور اچھی بات ہے کہ ماڈرن علمی اسکالرشپ میں آپ کو یہ بحثیں نہیں ملتی. نقصان کیا ہوا اس میں، نقصان بالکل وہی ہو جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا. نبی کی ذات بنیاد بن گئی آپ کی علمی مباحث کی. بھائی نبی کی تو بنیاد وحدت اس پہ ہوتی ہے، الوہیت کے دعوے پہ، الوہیت سے رابطے کے دعوے پر. آپ کو خدا سے جوڑتا ہے. وہ جوڑنے کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، دعوے پر کھڑا ہوتا ہے. وہ
یہ الگ بحث ہے، کبھی کر لیں گے، غلط ہے یہ صحیح ہے. وہ کہتے نہیں کہ میں فلسفی ہوں مجھے عقل سے مانو، اگرچہ وہ خطاب عقل سے کرتا ہے، دعوت تو اپنے کردار کو بنا کے اللہ کی ذات سے تعلق کو بناتا ہے، ایڈریس وہ عقل کو کرتا ہے. ہم پورا پروگرام کر چکے ہیں. آپ نے اس کو ختم کر کے بنیاد کو آپ نے کلام میں الجھا دیا. دوسرا نقصان کیا ہوا، آپ اس بحث میں پڑ گئے کہ نبی کی ایک تجسیم کریں قانونی شارع ہے وہ، لیگل میں تھوڑا سخت لفظ آپ نے تو شارع کا استعمال کیا نا، شارع تو ہے ہی ہے نبی، ہمیں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. لیکن اسی کے گرد گھومنا نہیں اس سے ایک بھی قانونی وجود کے ساتھ، نہیں، اس سے بھی اگلا کام کیا نا انہوں نے نا. یہاں تک کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا. دیکھیے نبی کی جامعیت ہے، ایک قانونی پہلی، اخلاقی پہلی، مورل پہلی. ہم نے یہ کیا کہ نبی کی شریعت کے نام پر، فقہ کے نام پر قانونی تجسیم کر دی، لیگل پرسونیفیکیشن کر دی، نبی کو ایک قانون کا مجسمہ بنا دیا. کس مقام پہ ہم نبی کو لے گئے؟ فقیہ کے مقام، فقیہ کے مقام پہ. نہیں بھائی، اور آج تک بھی یہ پرابلم چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جو اسلامی تحریک کھڑی ہوتی ہے نبی کے نام پر، وہ کہاں شروع کرتی ہے؟ قوانین سے، وہ حد نافذ کرنے سے، نفاذ شریعت کے نام پہ. نبی نے بالکل نہیں کیا. نبی کو تو کہا گیا تھا، آپ سے تو عرض کیا گیا یار نبوت کی کیا بات کرتے ہو تم، مکہ کی حکومت دے دیتے ہیں. کہا گیا نا، ہماری تاریخ میں لکھا ہے نا، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، ابن سعد نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. آپ نے فرمایا میں نے کیا کرنا ہے اس کو لے کے، میرا تو کام ہی یہ نہیں ہے، میں تو آپ کو انسان بنانے آیا ہوں، حکومت سے میں کیا کر لوں گا. آپ نے کہا بھی میں یہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہوں، میں اپنا وہ کام کرتا رہوں گا جس کے لیے میں آیا ہوں. اور جب تک وہ انہوں نے کام نہیں کیا تطہیر کا، تعلیم کا، تزکیہ نفس کا، سماج نفاذ قانون کا مرحلہ نہیں آیا. ہم نے نقصان یہ کیا کہ ہم نے نبی کو ایک قانون دان بنا کر رکھ دیا، اس کا جو اخلاقی، روحانی، الہیاتی پہلو تھا وہ ہٹا دیا. جب یہ ہٹا تو بحث سے ہٹ گئی. اب جو ان کا اخلاقی پہلو تھا وہ غائب ہو گیا. اور بدترین شکل یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبوت کی کلامی تعبیر کرتے ہیں اور جو قانون کی، نبی کی قانونی تعبیر کرتے ہیں، عام طور پر وہ نبی کے اخلاق سے اتنے دور ہوتے ہیں. اچھا، میں اس کو ایک اور زاویے سے میں چاہوں گا آپ نمایاں کریں. دیکھیے اگر میں اس کی یہ تعبیر کروں کہ پیغمبر ایک سماج تشکیل دینے آتا ہے، فرد اور سماج تشکیل دینے آتا ہے، اور اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اسٹیٹ بھی تشکیل دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا. بہت سارے پیغمبروں کی زندگی میں کوئی اسٹیٹ نہیں آئی، بنی نہیں. ہم نے پیغمبر کو شاید اس معاشرے کی تشکیل کے ایک رہنما سے ہٹا کر ایک ریاست کے سربراہ یا اس کی سطح پہ ہم لے آئے، اور ہم نے سارا زور اس پہ لگا دیا کہ ریاست بننی چاہیے، قانون نافذ ہونا چاہیے، اور وہ جو سماج کی تشکیل ہے جو اقدار پر ہوتی ہے، روایات پر ہوتی ہے، وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا پیغمبرانہ تعلیمات سے. یہ اسی پریمیس سے، اسی بنیاد کا منطقی نتیجہ ہے. جب ہم نے نبی کو مقام نبوت سے ہٹا کے ایک مفتی کے مقام پہ بٹھا دیا نا، فقہ کے مقام پر، ہم نبی پاک کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام جعفر صادق کے مقام پہ معاذ اللہ ہم ان کو ان کے اصل جو بڑا یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ اپنے ایک فیلڈ کے ہیں نا. وہ جامعیت جو پیغمبر کی وہ تو شان نہیں ہے نا، یہ نبوت کے فیضان کی ایک شکل تھی، ایک اس روشنی، ایک کرن ہے اس سورج سے، ایک کرن تھی. ہم نے قانون کی تجسیم کر کے، میں پھر کہوں گا فقیہانہ تجسیم کر کے نبی کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ ساز ہے، ریاست قوانین پہ چلتی ہے، قانون کو نفاذ چاہتا ہے. قانون کا فلسفہ کیا ہے نا، قوت نافذہ. قانون یا نافذہ سے آتا ہے یا نافذہ سے لگتا ہے. چلو آپ نے کہہ دیا کہ جی قانون ہمارا اوپر سے آ گیا، نافذ تو کرنا ہے. جب نافذ کرنا ہے تو آپ کو ریاست کا فلسفہ گھڑنا پڑنا ہے. اور جو تعبیریں آپ کی نبی کی ذات سے یا ان سے عمل کے، اگرچہ وہ آپ کو ملی 13 سال بعد، آپ کرنے لگے ہیں پہلے دن سے. صحیح. اب آپ نے ٹوٹلی سے نکالا نا، آپ نے نبوت کے آخری حصے کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ میں نے سماج بنانا ہے. بھائی آپ نبوت کو مقام نبوت سے دیکھو، اس اعلیٰ مسجد کے منصب کے حاملین کی ٹوٹیلٹی میں دیکھو، اس کو فقیہ کے مقام پہ نہ لاؤ. ان کی ٹوٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم اس غلط فہمی میں کوئی نہ پیدا ہو جائے. دیکھیے نبی بنیادی طور پر تو نبی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے کہ اللہ یہ ہے، آخرت یہ ہے، ہم بحث کر. دوسری بات رسالت بھی ہوتی ہے اس کی، وہ ایک خاص پیغام لاتا ہے. صحیح. کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ساتھ وہ مزکی ہوتا ہے. میں قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی نہیں. صحیح. تزکیہ نفس یہ کرتا ہے نا.
کتاب کی تعلیم دیتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کچھ کرتا ہے نا، انسان کے اندر اخلاقی کردار پیدا کرتا ہے، اور انسان جوں جوں پھر کٹھے ہوتے جاتے ہیں، صاف ظاہر محلہ بن جائے گا، خاندان بنا دے گا اچھا، صحیح. اس لیے فرمایا سب سے اچھا وہ جو خاندان میں اچھا، پھر محلے میں اچھا، یہ کرتے 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 جب اسٹیٹ بن جاتی ہے، اور کتنے نبیوں نے اسٹیٹ بنائی ہے تاریخ میں، 2-3 کو جانتے ہیں بالکل. ہم، تیسرے چوتھے کو تو نہیں جانتے. سیدنا سلیمان، سیدنا موسیٰ، داؤد، سیدنا موسیٰ. سیدنا موسیٰ کا بھی پورا کوئی نہیں. ہاں لیکن بہرحال ایک اسٹیٹ بنا مان دی، لیتے ہیں، اقتدار بنا اعلیٰ دیا، پروسیس ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ سید وسلم سلیمان کا طے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن ہے، طے ہے، چلو بن گئی نا. داؤد کا کی بن گئی، ڈیوائن ہے. ہمارے نبی کی بنی، موسیٰ علیہ السلام کی آدھی بنی 3.5، چلو 4 میں مان لیتا ہوں. ہمارے علم میں جو نون علم ہے ہمارا، قرآن مجید سے 3.5 حکومتیں بنی ہیں، 4 کہہ لیتے ہیں، 5ویں تو حکومت نہیں بنی. 1,24,000 نبی ہیں، اور ہمارے نبی نے ڈے 1 سے انکار کر دیا کہ حکومت پہلے دن تو میں لوں گا ہی نہیں. حضرت یوسف کی بھی جزوی جو وزیر تھے، انہوں نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، یہ فرمایا انہوں نے کہ وَاجْعَلْنِي عَلَى الْخَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. اچھا، اچھی بات کی آپ نے. اب دیکھیے وہ کیا رہے ہیں. وزارت تو مانگ رہے ہیں، بنیاد کیا بنائی انہوں نے؟ فقہ کو نہیں بنایا. حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، آنےسٹ ہوں، مین آف انٹیگریٹی. علیم، میری مہارت بڑی ہے اس کام میں. دونوں اخلاقی، علم بھی اخلاقی قدر ہے، صحیح، علم اخلاقی قدر ہے، اور حفاظت کرنا درندر اخلاقی قدر ہے. اس کی بنیاد کے اوپر مانگ رہے ہیں. ہمارا نقصان پھر یہی ہوا کہ ہم نے نبی کی قانونی شکل لے کے اس کو سارا نظام اس پہ گھڑ دیا، حاکم اور محکوم میں لے گئے. اللہ کا جو تعلق تھا عبد المعبود سے، جو سے آپ نے پہلے فرمایا، عبدہ و رسولہ سے ہٹا کر حاکم اور محکوم کی شکل میں لے گئے، تو پھر تو کوڑے نظر آئیں گے، پھر تو گلی گلی میں آپ کو حد کی بات سنائی دے گی، پھر تو آپ کو تلواریں، اٹھے، لشکر بنتے، جتھے بنتے نظر آئیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کو اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے، اس کے تزکیے کو دیکھنا چاہیے، اس کے علم کی روایت کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ تلوار اٹھاتا ہے تو کب اٹھاتا ہے، وہ بھی کیسے اٹھاتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کن اصولوں کن کو آداب کے تک، اور اٹھانے سے پہلے لوگوں کو کس مقام پہ لے جاتا ہے کہ ظلم تو نہیں کر دیں گے. اس لیے مانتے رہے لوگ. قرآن پاک میں 12 آیاتیں موجود ہیں کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے، اللہ کے نبی نے نہیں دی. یہی ہوا نا. اور بعد میں جا کے بہت جب ایک خاص افراد بنا لے کہ بھائی جا کے وہ مظلوموں کو تو نہیں ماریں گے. قرآن مجید نے بتایا، قرآن مجید نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور ایک ریاست بن گئی، اور آپ اکثر لوگوں کو شاید غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ مہاجر کے طور پہ آئے تھے، آپ تو سرمایہ مملکت کے طور پہ آئے تھے، مدینہ میں بن گئی. تو اس کے بعد سورہ حج کی وہ پہلی آیت اتری کہ جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ان کو اجازت دی جاتی ہے. یعنی وہ بھی حکم نہیں دیا، اجازت دی کہ اب آپ مانگ رہے تھے نا پہلے، وہ مانگتے تھے، وہ نہیں دی اجازت، وہ تو ہجرت کے بعد دی جب آپ کے پاس ایک دارالحکومت اور ایک وجود میں آ گیا. 2 چیزیں آپ کی گفتگو سے سامنے آئیں کہ کلامی مباحث، یعنی 2 طرح کی پیغمبرانہ منصب کی ہم نے تعبیراتیں کی ہے، یوں کہ یہ کہ 2 طرح کے تعبیرات میں یا 2 طرح کی تقسیم کرنے کی کوشش کی. ایک تو کلامی مباحث میں کہ ہم نور بشر ہیں، حاضر و ناظر کے مباحث میں پڑھ کے وہ جو اصل پیغمبر کا جو تعلق ہے سماج کے ساتھ، اس کو ہم نے گویا ایک طرح سے کمزور کیا. دوسری طرف ہم نے ایک خاص جب ریاست اور قانونی پہلو کو نمایاں کیا اور اس ریاست کی تشکیل پہ اصرار کیا، تو پیغمبر کو ایک حاکم وقت کے روپ میں مقید کر کے ان کے باقی پہلوؤں سے نظر کوڑا پکڑا دیا ہاتھ میں. ہاں، پکڑا دیا. اور ہم اسی طرح سے آئیڈیلائز کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ لوگوں کو کوڑے مارنے کے لیے تشریف لائے تھے، حالانکہ وہ تو مجرموں کو کوڑے مارنے کے لیے آئے تھے، اور اس بھی ایک اسٹیٹ کے کہتے تھے یار سمجھا لو یار، پیچھے میرے ساتھ کیوں لائے ہو یار. شراب کی جو سزا ہے سب کو پتا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو تدریجاً سوسائٹی کی تشکیل کی. آج کے دور میں جب ہم ساری اپنی مذہبی تنظیموں تحریکوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبرانہ اور صاف کی بنیاد پر ایک سوسائٹی کی تشکیل نو، اس کے لیے کیسے ہم پیغمبر کو گویا زندہ قوت کے طور پہ ایک آئیڈیل بنا کے سماج سے وابستہ کرتے ہیں. دیکھیے اس کی تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ سیرت کو اگر ہم پڑھ لینا ہمیں ہر شے نظر آ جاتی ہے. لیکن اس میں بھی میں آپ سے زیادہ چاہوں گا، دیکھیے سیرت پہ جو لکھی گئی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جیسے وہ مغازی کا ایک مجموعہ ہے. سیرت و مغازی ایک چیز سمجھی جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک. پہلے تو ہم واضح کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کی شہر کے لیے کہ سیرت و مغازی میں فرق کیا ہے. سیرت سے مراد ہے نبی پاک کی زندگی کے تمام پہلو، جی. اور مغازی ہمارے ہاں اصطلاح ہے جنگوں کی تاریخ.
جو مسلمانوں نے جنگیں لڑیں اس کی تاریخ، چونکہ ہم نے ہر وقت وہ کوڑا ہی رکھنا ہے، بندوق ہی رکھنی ہے، ہمارا تلوار ہی ہاتھ میں لیے ہمارا تو وہی ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں۔ مجاہدانہ۔ اب دیکھیں نا، ہمارے لیے عہد حاضر کی جو جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے لیے اگر نبوت سے دیکھیں تو نبوت کی 1 منٹ میں ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اللہ کی طرف سے، ٹھیک، پچھلے کو چھوڑ دیں، پہلا کلام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعوت کی، اخلاقی عمل ہے، دل موہنے کا عمل ہے۔ ہم دیکھ لیں اسلامی طریقے کیا یہ کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، ہمیں تو دیکھ کے پہلے کہتے ہو تیری ٹائی ہے تو جہنم میں جل جائے گا۔ دوسرا کام، اچھا میں آپ سے عرض کروں، ڈاکٹر یاسین ظفر صدیقی جو انڈیا کے اسکالر، ان کی کتاب ہے مکی اسوہ نبی، اس میں انہوں نے لکھی ہیں بہت ساری روایتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتے بھی تھے اور دوسروں کی دعوت میں شریک بھی ہوتے تھے، روز ہوتے تھے، کیوں نہیں ہوتے تھے، صحابہ بھی کرتے ہاں تھے۔ کرتے تھے۔ دوسرا سنیں، اگلا کیا کیا ہم نے، کیسے چلنا ہے ہمارے لوگوں نے، طریقوں نے۔ پہلی بات انہوں نے کسی، دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کیسا آدمی ہوں، اچھا ہوں کہ برا ہوں، جو بات کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں نہیں غلط۔ انہوں نے ایک ہی کہا، آپ صادق الامین ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا نا کہ میں تمہارے پاس لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک عمر گزار دی، 40 سال عمر ہوتی ہے نا، انی لکم نذیر مبین، نہیں میں تمہارے پاس عمر گزار چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہر دینی دعوے دار کو لوگوں کے سامنے سب سے پہلے دوسری بات کیا کرنی ہے؟ اپنی ذات کو مثال پیش کرنا ہے، مجھے دیکھو کہ میں صادق امین ہوں، چندے تو نہیں کھاتا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جی تم میرے بارے میں کیا رکھتے ہو؟ تو مجھے ابو بورڈ، اخلاقیات کا نمونہ، اس مقام پر جس پہ انگلی نہ اٹھے، سفید کپڑے پہ دھبا نہ ہو، اس مقام پہ جانا ہے۔ دوسرا کام تو نبی نے یہ کیا ہے، جب قبیس تھے غالباً، جہاں آپ نے مجھے اگر پہاڑی یاد ہے، میں نے آنکھوں سے زیارت کی ہے، وہ خانہ کعبہ کے بالکل یہ جنوب مشرقی کونے کے اوپر ابھی بھی وہ چھوٹی سی جگہ موجود ہے نا جہاں حضور نے دعوت کی تھی۔ دوسری بات نبی نے یہ کی ہے نا، نبی نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے حکومت بنا کے دے دو۔ تیسری بات، کہتے کیا تھے آپ؟ اللہ کو مانو، آخرت آنے والی ہے، میں نبی ہوں، غریب کی مسکین کا خیال، یہ بات کرتے تھے نا۔ چھوٹے کو تنگ مت کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک، ہمسائے سے اچھا سلوک، یہ بات ابتدا میں کی۔ کیا ابتدا میں حضور نے کہا کہ میں ریاست بنانے چلا ہوں؟ نو، ہم بھی یہی بات کریں۔ کل سے قوانین یہاں نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا تیسرا قدم یہ تھا، ہمارا بھی تیسرا قدم یہ ہوگا۔ چوتھا قدم کیا تھا؟ آپ جاتے تھے، منت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، چل پھر کے گلی کوچے میں، ٹینٹ میں، بدوؤں کے پاس جاتے تھے نا، اور وہ آگے سے مارتے تھے تو آپ بازاروں میں جاتے تھے، بازاروں میں، میلوں میں، عکاس میں آپ گئے کہ نہیں گئے؟ طائف میں آپ نے، میں نے زیارت کی ہے آنکھوں سے اس جگہ کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جب خون بہ رہا تھا، جہاں آپ نے آرام تھوڑی دیر فرمایا تھا، رکے وہ تھے جگہ موجود ہے ابھی بھی۔ لوگوں نے رحم کھا کے آپ کو وہ گور بھی دی، حالانکہ وہ نہ ماننے والے تھے، اتنی آپ کی حالت تھی۔ آپ یہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو جانا ہے، انذار کرنا ہے، دعوت دینی ہے آپ کو، اور اس کے بدلے میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نان وائلنٹ طریقے سے مار کھاتے ہی مظلومانہ چلے جدوجہد جانا جس کو ہے، مار کھاتے ہی چلے جانا ہے۔ اگلی بات، یہ دعوت دیتے ہوئے آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ کیا اللہ کا باخع و نفسک، اے نبی آپ کو اتنا درد ہے ان لوگوں کا کہ آپ کو تو اپنی جان کو گھلائے جا رہے ہیں، آپ کو تو نیند نہیں آتی۔ ساری رات حضور روتے تھے نا، بی بی عائشہ، جہنم میں جائیں گے، بی بی عائشہ کی روایت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے وہ جو حدیث ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ تیری مرضی ہے کہ تو ان کو جنت میں ڈال یا دوزخ میں ڈال، میں آیت بھول رہا ہوں، وہ ساری رات پڑھ کے روتے۔ یہ پھر آپ کی ایمپیتھی، صرف دعوت نہیں دینی، مار نہیں کھانی، اگلے درجے کی چیز ہے، اگلے درجے کی چیز ہے کہ آپ کا دل محبت میں، شفقت میں گھلے۔ ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ جلال نہیں پیدا ہوگا جس کو آپ جلال کہتے ہیں، صحیح، وہ جو آپ غصہ کرتے ہیں وہ نہیں پیدا ہوگا، جو آپ لٹھ مارتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لعلک باخع نفسک، آپ گھولتے ہو، ہمیں گھولنا ہے، ڈنڈا نہیں مارنا ہے جو ہم مارتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس۔ اللہ پاک نے خود نبی پاک کے بارے میں فرما دیا۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ پیغمبرانہ سیرت سے وہ کیا منہج، وہ کیا طریقہ اخذ ہوتا ہے کہ جس سے ہم لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں، لیکن یہ ایک پورے پروگرام کا موضوع ہے، اور آج شروع کیا تھا ہم نے، جی ہاں، اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو پوری
یعنی وہ مراحل کیا ہیں دعوت پیغمبر کی، اور کیسے اس سے ہم اسوہ حسنہ مانتے ہوئے کیسے ہم ایک دعوت کا منہج اس سے اخذ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے پروگرام کو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اللہم ہم نے صلی یہ علی سمجھنے کی محمد کوشش کی کہ رسالت محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت اور انبیاء کرام کا بحثیت مجموعی جو طرز عمل ہے، اس سے جو سماج کی تشکیل ہوتی ہے اور جو اصول اور ضوابط نکلتے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم بھی اس سے رونمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے سماج کی تشکیل انہی اصولوں پر کر سکیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔